محمد ہاشمی میاں صاحب قبلہ مدد اللہ النورانی کو بلا تاخیر میں دعوت سخن دینا چاہوں گا اس شعر کے حوالے سے کہ بادشاہ خطابت چلے آئیے، بادشاہ خطابت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک مشک بار خطابت چلے آئیے۔ یہ بلاغت جھومتی ہے ان کے انداز تکلم پر، بلاغت جھومتی ہے ان کے انداز تکلم پر، لب اعجاز پر ان کے فصاحت ناز کرتی ہے، فصاحت ناز کرتی ہے، بلاغت ناز کرتی ہے، خطیباتیں ہیں وہ جن پر خطابت ناز کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت 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 ملت۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولاءنا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة والسلام عليك يا رسول الله۔ اے ایمان والو، مدد مانگو تم صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ راہ خدا میں جو قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ زندہ ہیں، البتہ تمہیں شعور نہیں۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، تمہارا مال کم کر کے، تمہاری جانیں لے کر کے، تمہارے بچوں کو موت کا مزہ چکھا کے ہم آزمائیں گے۔
آپ یہ گڈ نیوز دے دیجئے صبر کرنے والوں کو، بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو، جب ان پر کوئی مصیبت آئے تو مصیبت سے نہ گھبرائیں، جب مصیبت آئے تو کہیں سب اللہ کے لیے اور اسی کی طرف لوٹ جائے گی۔ ایسا وشواس کرنے والوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہی ہے وہ لوگ جن پر اللہ کی صلوات ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں، یہی ہدایت یافتہ ہے۔ یہ ہوا انواد جس میں کوئی نہیں ہے ویواد، کہ بات مومنوں سے کہی جا رہی ہے۔ پہلی بات، ایمان والوں کی ہی شان ہے کہ وہ صبر و نماز سے مدد مانگیں گے، اسی لیے ایمان والوں ہی سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، استعانت چاہو، مدد مانگو، ہیلپ لو، سہایتا چاہو صبر سے اور نماز سے۔ نہ صبر اللہ ہے نہ نماز اللہ، اللہ حکم دے رہا ہے مدد مانگو غیر اللہ سے۔ کیا بات ہے؟ تو ہم اللہ کی سنیں یا ملا کی سنیں؟ استعینوا بالصبر، صبر نہ خدا ہے نہ خدا کی صفت ہے۔ مدد مانگا ہم نے اس سے جو خدا نہیں ہے، مانگا مدد اس سے جو خدا کو پسند ہے۔ صبر خدا کو پسند ہے، نماز خدا کو پسند ہے، جو پسند ہے تو اس سے مدد مانگو۔ تو پسند کی لسٹ یہی نہیں ہے کہ صرف صبر پسند ہے، صرف نماز پسند ہے، نبیین بھی تو پسند ہے، صدیقین بھی پسند ہے، شہداء بھی پسند ہے، صالحین بھی پسند ہے۔ اب دو پسند سے منگوایا تو اب ہر پسند سے مانگو، یہی خدا کو پسند ہے۔ مگر ایک بات چکر کھانے والی ہے، اللہ نے مدد منگوایا دو سے، استعینوا بالصبر، صبر سے مدد مانگو، والصلاۃ اور نماز سے، لیکن جب ساتھ رہنا ہوا تو اللہ نے نہیں کہا کہ اللہ نمازیوں کے ساتھ ہے، کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ معراج کا تحفہ ہے، معراج المومنین ہے، لیکن جب ساتھ رہنے کی گارنٹی پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے ان اللہ مع المصلیین، اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، 30 پارے میں کہیں نہیں ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابر نہیں ہے کسی ایک صابر کے ساتھ، مع الصابرین ہر صابر کے ساتھ ہے، ہر صابر کے، سمجھنا، ہر صابر کے ساتھ ہے، چاہے مدینے کا صابر ہو، چاہے کربلا کا صابر ہو، چاہے کریئر کا صابر ہو، اللہ ہر صابر کے ساتھ ہے۔ اور یہ بہت اچھا ہوا جو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، بہت بڑھیا ہوا۔ ہمارے لیے لوچا ہو جاتا کہ اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے تو ہم طے نہ کر پاتے کربلا میں اللہ کس کے ساتھ ہے۔
ادھر بھی نماز ہے ادھر بھی نماز ہے، ادھر بھی اذان ہے ادھر بھی اذان ہے، ادھر بھی کلمہ ہے ادھر بھی کلمہ ہے، ظہر ادھر بھی ہے ظہر ادھر بھی ہے، یزیدی قید میں بھی عصر ہے حسینی قید میں بھی عصر ہے، یزیدی قید میں بھی سجدہ ہے حسینی قید میں بھی سجدہ ہے، ادھر بھی نمازی ہے ادھر بھی نمازی ہے۔ اللہ جانے اللہ کس نمازی کے ساتھ ہے؟ تو قرآن نے شک کی چڑھی مارنی، کربلا میں نمازی نہ ڈھونڈنا، یہ دیکھنا صبر والے کون ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بات اور، کچھ سچ ہوتا ہے، میں تو ہمیشہ سچ بولتا ہوں، میں نے کہا سب سے بڑا جھوٹ ہے، کبھی کبھی سچ بولنے میں جوتا کھاؤ گے، تو کیا سچ بولو گے جب جوتا کھاؤ گے؟ ہر سچ بولا نہیں جاتا۔ چھوٹی چھوٹی مثال ہے، میرے پیر و مرشد حضور سرکار کلام سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے باپ کے سالے ہیں، میں بولوں گا کیا؟ اپنے پیر صاحب کو بلاؤ، اے میرے باپ کے سالے تشریف لائیے، چپل ماریں گے۔ محبت تو کرتا ہے مگر ادب نہیں کرتا۔ ہر ماموں باپ کا سالہ ہے، تمہارا ماما بھی تمہارے باپ کا سالہ۔ کبھی پکارو گے اپنے ماما کو؟ یہ بالکل سچ ہے کہ سب کی اماں ابا کی جورو ہے، سچ ہے کہ نہیں ہے؟ تمہاری اماں تمہارے ابا کی پکارو گے، اے میرے باپ کی جورو روٹی دے دے؟ ہر سچ نہیں بولا جاتا، ادباً روکا جاتا۔ بات سچ ہے مگر ادب کے خلاف ہے۔ اور ایک ایسا سچ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر بول دو گے تو عند الفقہاء کفر ہے، مگر بات سچ ہے۔ بات سچ ہے، بولنا منع ہے، ادباً منع ہے۔ یہ بتاؤ سرشت کا رچیتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے جس نے پورے برہمانڈ کی رچنا کیا ہے۔ دھرتی ہو گگن ہو آکاش ہو پاتال ہو، کس نے بنایا؟ رب نے۔ عورت ہو مرد ہو بوڑھا ہو بوڑھی ہو، کس نے بنایا؟ رب نے۔ گائے بیل بھینس کس نے بنایا؟ رب نے۔ سور کو کس نے بنایا؟ بنایا اسی نے ہے مگر بولنا مت۔ گائے کا خالق کہو گے چلے گا، کافی لوگ عزت کرتے ہیں۔ جس کوکھ سے جنم لیا ہے اس کا موتر نہیں پیے گے، اس کی بڑی عزت۔ اور یہ پی پی کے بابا بن گئے۔ معلومات جس کی جڑ میں مل موتر ہو اس کی بابائیت کیسی ہوگی؟ بچ گیا تو ریل میں، پھنس گیا تو جیل میں۔ خالق گاؤں کہو، خالق کائنات کہو، خالق حیوانات کہو، اللہ سب کا خالق ہے، مگر اسے کہو دنیا بنانے والے، زمین و آسمان بنانے والے، چندرما سورج بنانے والے کہو، مگر سور بنانے والا، کتا بنانے والا یہ مت کہو۔ سچ تو ہے مگر ادباً منع ہے، کیونکہ بارگاہ کبریا میں جب ادب چھوٹتا ہے
تو عند الفقہا یقیناً کفر ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی بات سچ ہوتی ہے، ادباً روکا جاتا ہے۔ تو یہاں ہمیں روکا گیا ہے وَلَا تَقُولُوا لَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اموات مردہ نہ کہو۔ ہو سکتا ہے کہ حقیقتاً تو مردہ ہو مگر ادباً روکا گیا ہو کہ میری راہ میں کٹا ہے، اس لیے ادباً اسے مردہ نہ کہو۔ لا تقولوا مت کہنا، کہیں ادباً تو نہیں کہا جا رہا ہے، مردہ تو ہے لیکن ادباً نہ کہو۔ اس خیال کی جڑ کاٹتا ہے آیت قرآنی، کاٹتی ہے کہ نہ بل احیا، بلکہ زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں ادباً نہیں روکا جا رہا ہے، حقیقتاً روکا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، مگر تم سمجھ نہیں سکتے، تمہیں شعور نہیں، تو جو ہم سمجھ نہیں سکتے اس پر میں کائے کو بولوں۔ اب آئیے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ I will test you with 5 things. One of them, fear من الخوف والجوع، بھوک سے۔ یہ سارے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، بھوک سے۔ ونقص من الاموال، تمہارے مال میں کمی کر کے دیکھیں گے بندہ کیا کرتا۔ والانفس، تمہاری جانیں لے کر کے آزمائیے، رب کی راہ میں جب جان جاتی ہے تو تم کہاں جاتے ہو۔ والثمرات، اور تمہارے بچوں کو مار کے۔ ان 5 چیزوں سے مومنوں کو رب آزمائے گا۔ اور سمے کتنا ہے؟ پورا جیون اس کا 60 برس کا ہے تو یہ 5 سے وہ 60 برس میں آزمایا جائے گا۔ میں 70 پلس ہو گیا ہوں، آزمائش چل رہی ہے۔ 80 سال کا ہے تو 80 سال میں آزمائے گا۔ دنیا کے لوگوں، ان 5 چیزوں سے تمہیں رب نے 40 برس میں آزمایا، کسی کو 50، کسی کو 70، کسی کو 80، کسی کو 90 سال کی عمر دے کر کے یہ 5 آزمائش۔ لیکن امام حسین، تم پہ میرے بابا قربان، مومنوں کے 60 برس میں جو آزمائش تھی، عاشورے کے دن ایک ہی دن میں 5 پیپر آپ نے حل کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 3 دن کے اندر یہ 5 چیزیں امام نے فیس کی، 3 دن کے اندر 5 سے گزر گئے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، حسین تم پر یزیدی سینا کا خوف ڈالا جائے گا۔ وَالْجُوعِ، تمہیں 3 دن بھوکا پیاسا رکھا جائے گا۔ دوسرا امتحان۔ تیسرا، تمہارے اموال کو کم کیا ختم کر کے آزمایا جائے گا۔ تمہاری جان لی جائے گی، تمہارے بچے کو بھی۔ جو 60 برس میں مومن آزمائش میں جاتا ہے اسے غلام کہتے ہیں، جو ان 5 کو ایک ہی دن میں حل کر دے اسے امام کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن ہم میں اور حسین میں فرق یہ ہے کہ جب ہم ڈرتے ہیں تو حقیقت میں ڈرتے ہیں، کہیں وہ نہ آ جائے، کہیں یہ نہ آ جائے۔ ہم ڈرتے ہیں تو واقعی ڈرتے ہیں۔ اب بھوک لگ جائے، کبھی ہمارے بابو بتائیں گے کہ بھوک لگنے کے بعد کیا حالت ہوتی ہے۔
اس سے بھی ہم ڈرتے ہیں. ہم بھوک نہیں چاہتے، آ جائے تو رکھیں گے. ہم ڈر نہیں چاہتے، ہم ڈر سے راضی نہیں ہیں. ہم بھوک سے راضی نہیں ہیں. ہم مال کم ہو جائے راضی نہیں ہیں. ہم مارے جائیں ہم راضی نہیں ہیں. ہے کوئی راجستھان کی اتہاسک دھرتی پر جو بھوک سے راضی ہو، پیاس سے راضی ہو؟ ہمارے پریوار میں نہیں ملے گا، یہ فاطمہ کے پریوار میں ملے گا. بھوک سے راضی ہے، پیاس سے راضی ہے، خوف سے راضی ہے، مال سے راضی ہے، موت سے راضی ہے. اور یہ مت سمجھنا کہ میرا امام مجبوراً پیاسا تھا. مختار کا نواسا ہے، مختار بن کے گیا ہے. نہ، مجبوری نہیں تھی، ایگریمنٹ تھا. مجبوری نہیں تھی، رضامندی تھی. اے رب، اگر تو ہمارے پیاسے رہنے پر خوش ہے تو میں پوری طاقت رکھ کر بھی پانی نہیں پیوں گا. فرات کا پانی فرات میں رہے، حسین کے خیمے میں نہ آئے. ابے جمانہ ساگر کا پانی غریب نواز کے خیمے میں چلا گیا. پاور ہے مگر ارادہ ہے کہ میرا رب میری پیاس چاہتا ہے تو میں اپنے رب کے ارادے کو پسند کرتا ہوں. پانی امپاسبل میں بھی بناؤں گا، خالی یزید ہی نہیں. ارے فرات پر قبضہ یزید کا تھا، لیکن دریا کی لہروں پہ قبضہ حسین کا تھا. جیسا کہ انا ساگر گواہی دے رہا ہے، چاہتے تو آ جاتا. حد یہ ہے کہ جب حضرت عباس علمبردار پانی لینے کے لیے تیار ہو گئے، لا کے ہی رہوں گا، تو وہ پانی بھی خیمے حسین میں نہیں آ سکا. عباس علمبردار شہید ہو گئے، مشکیزے کے پانی پہ تیر لگا، سارا پانی بہہ گیا اور حسین کے خیمے میں پانی نہیں آیا. ایک بات آؤ، آپ انتظام دیکھیں، حسین کی رضا دیکھیں، حسین کی مرضی دیکھیں. سب کے سب زمین پہ سوتے تھے. امام زین العابدین زمین پہ سو رہے ہیں، سیدہ زینب زمین پہ سو رہی ہیں، امام حسین زمین پہ سو رہے ہیں، ام رباب زمین پہ سو رہی ہیں، حضرت قاسم زمین پہ سو رہے ہیں، علی اکبر زمین پہ سو رہے ہیں. یہ علی اصغر کو زمین پہ کیوں نہیں رکھا گیا؟ اگر سولانہ ہوا تو پالنے میں، جھولے میں رکھ دیا گیا کہ علی اصغر زمین ٹچ نہ کرنے پائے، زمین ٹچ نہ کرنے پائے. اور جھولے سے اٹھایا تو گود میں لے لیا، کبھی زینب کی گود میں، کبھی روان کی گود میں، کبھی عباس کی گود میں، اور آخر میں حسین کی گود میں. سیدہ زینب نے دیا، امام حسین نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور لے کر کے باہر آئے. خرملہ کا تیر چلا، گلے کو چھٹتا ہوا چلا گیا، روح قفص انصری سے پرواز کر گئی. گود ہی میں شہید. یہ پورے کربلا میں، توجہ چاہوں گا، پورے کربلا میں علی اصغر کو زمین پہ نہ لٹانا، گود میں لینا یا جھولے میں جھولانا، زمین پہ نہ لے جانا، کیونکہ اندیشہ تھا. توجہ، اندیشہ تھا کہ اگر علی اصغر کو میں نے زمین پر لٹا دیا اور اس کی اینیوں کی وجہ سے نیا آب زمزم نہ آ جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور غازی ملت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھا ہے آپ،
بیک گراؤنڈ کیسا ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں فصل کب اچھی ہوتی ہے, فصل تب اچھی ہوتی ہے جب زمین اچھی ہو. اب راجستھان میں آسام کی چائے بوگے تو روز بھائی وہ زمین اور ہے, یہ زمین اور ہے. اور بیج بڑھیا ہونا چاہیے. بلیک مارکیٹ سے نہ آیا ہو, شدھ سرکاری بیج بھنڈار سے گارنٹی کے ساتھ آیا ہو, تو فصل اچھی ہوتی ہے. اور جب ماں باپ اچھے ہوں تو نسل اچھی ہوتی ہے. یہاں پہ بہت ساری ہماری ماں بہنیں ہیں, اور جہاں سے عورتیں نہیں آ سکیں مرد آئے ہیں. فار یور کائنڈ انفارمیشن کہ دنیا میں ایک بھی عورت نہیں ملے گی جو جوان ہو اور 30 دن نماز پڑھو کنٹینیوس. کیونکہ کچھ دن مہینوں میں, کچھ دن 3 دن 5 دن 7 دن اس کی ناپاکی کا دور ہوتا ہے, اس میں نماز نہیں ہے. تو نماز معاف جب تک نہ ہو جائے پاک صاف, اس کی نماز معاف. لیکن وہ خون ہوتا بڑا ضروری ہے, کیونکہ جب پیٹ میں بچہ آتا ہے تو خون باہر نکلنا بند ہو جاتا ہے, کیونکہ خون کا ڈائیورژن بچے کے شاریرک انگوں کو بنانے میں لگایا جاتا ہے. یہ بچہ جس کا, جو تمہارا دل ہے, جو تمہاری کڈنی ہے, تمہارا لیور ہے, تمہارا برین ہے, یہ دونوں ہاتھ ہیں, دونوں پیر ہیں, یہ تیری جوانی تیرے ماں کے خون سے بنی. ماں کے خون سے دل بنے اور دل ماں کو نہ دے پائے. ماں کے خون سے تیرا جگر بنا اور تو جگر اپنے ماں باپ کو نہ دے پایا. اسی لیے 9 مہینے تک پھر خون نہیں آتا, اور جیسے ڈیلیوری ہو جاتی ہے پھر خون آنے لگتا ہے. جس کے لیے روکا گیا تھا وہ باہر آ گیا. پیٹ میں بچہ نہ ہو 300 دن کوئی بھی عورت نماز نہیں پڑھ سکتی, چاہے کتنی بڑی عابدہ ہو, زاہدہ ہو, صالحہ ہو, عارفہ ہو, یا وقت کی رابعہ بصریہ ہو, نہیں پڑھ سکتی. لیکن اسی نیل گگن کے نیچے, اسی دھرتی کے اوپر ایک عورت, ایک خاتون ایسی ہے جو 300 دن لگاتار نماز پڑھتی ہے. سال کے 365 دن نماز پڑھتی ہے, کوئی رکاوٹ نہیں آتی. اس مقدس عورت کا نام ہے سیدہ فاطمہ زہرا. اور کلیئر کرنے کے لیے بتا دوں, جس دن امام حسن پیدا ہوئے, جس دن, اسی دن سیدہ فاطمہ نے نماز پڑھی. پیدائش بھی ناپاک نہ کر سکی. جس دن امام حسین پیدا ہوئے اسی دن انہوں نے نماز پڑھی.
لیکن یہ خون تو بڑا ضروری ہوتا ہے، اسی سے تو بچے کا بدن بنتا ہے، اسی سے بچے کا تن بنتا ہے، اسی سے بچے کی ہڈیاں بنتی ہیں، اسی سے بچے کا دماغ و دل بنتا ہے۔ اور جب یہ فاطمہ زہرا میں یہ خون ہی نہیں تھا تو پیٹ میں امام حسن کس چیز سے بنے، امام حسین کس مٹیریل سے بنے؟ جس خون سے بچے بنتے ہیں، یا جو خون مانع صلاۃ ہے، جو خون نماز روک دے، وہ خون بچے بنتے ہیں، وہ فاطمہ میں نہیں ہے تو حسن کیسے بنے، حسین کیسے بنے؟ تو میرا عاشق رسول چٹائی پر بیٹھ کر بیت کھول رہا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے یہ نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ماں ایسی ہو تو بیٹا کیسا؟ اسی پر حضور شیخ الاسلام والمسلمین علامہ مدنی میاں صاحب اشرفی جیلانی مفسر قرآن تفسیر اشرفی فرماتے ہیں سبط نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے۔ آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے۔ سبط نبی، نبی کا نواسا، پشت نبی، نبی کی پیٹھ پر، نبی کی پیٹھ پر۔ اللہ اکبر۔ حضور سجدے میں، اور سجدے کی بہترین حالت سن لو، ایسے ہی نماز پڑھا کرنا۔ تم لوگ سجدے میں ہوتے ہو اور تمہارے پیر کی انگلیاں اسٹینڈا کھڑی رہتی ہیں، خود تو ادب سے کھڑے نہیں ہوتے، انگلیوں کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ سجدے کی سچی حالت یہ ہے کہ آپ کے دونوں ہاتھ ملے ہوئے نہ ہو، قبلہ رخ ہو، زمین پر ہو، آپ کا ماتھا زمین پر ہو، آپ کی ناک زمین پر ہو، گھٹنا دونوں زمین پر ہو، اور پیر کی 10 انگلیاں مڑی ہو کعبے کی طرف۔ ایسی سچویشن میں اگر ایک گلاس دودھ کوئی پیٹھ پہ رکھ دے تو گرے گا نہیں، بہترین سچویشن ہے وہ۔ رسول پاک سجدے میں ہے، جانے کہاں سے امام حسین ٹہلتے ہوئے آئے اور نانا جان کو بڑھیا پوزیشن میں دیکھا، پیٹھ پر بیٹھ گئے۔ اچھا، جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں تو کچھ دکھائی پڑتا ہے آپ کو؟ آگے نہیں دکھتا، ماتھا رکھو، ناک رگڑو، زمین پر ہڈی بھی ٹچ کر دو ناک کی تو کچھ آگے نہیں دکھتا۔ لیکن جب پیٹھ پر حسین بیٹھ گئے تو رسول کو دکھ گیا، میرا نواسا بیٹھا ہے، میرا حسین بیٹھا ہے، دل کا چین بیٹھا ہے، علی کا نور العین بیٹھا ہے۔ ہم آگے نماز میں نہیں دیکھ پاتے، رسول پیچھے دیکھ رہے ہیں۔ اب تو نہ کہنا کہ رسول کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں۔ امام حسین پیٹھ پر ہے اور رسول پاک نے سجدہ بڑھا دیا، سجدہ بڑھا دیا، یعنی ذکر بڑھا دیا، تسبیح بڑھا دی۔ سر نہیں اٹھا رہے ہیں، سر نہیں اٹھا رہے ہیں کہ سر اٹھاؤں گا تو میرا پیارا نواسا حسین گر جائے گا۔ اور کتنی اونچائی سے گرے گا، کوئی خطرہ تھوڑی تھا، مگر ذرا بھی خراش، ذرا بھی چوٹ گوارا نہیں۔ میں سر اٹھاؤں گا تو حسین گر جائیں گے، جملہ دے رہا ہوں۔
میرے نبی نے سر جھکایا تھا خدا کے لیے، خدا کے لیے، نہیں اٹھا رہے حسین کے لیے، نہیں اٹھا رہے حسین کے لیے۔ کتنے قیمتی ہے حسین، کتنے عظیم ہے حسین، کتنے بے مثال ہے حسین۔ اچھا، جب کوئی ولی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، رکوع میں جاتا ہے اور قریب ہو جاتا ہے۔ میں نے سنا ہے سجدے میں سارے پردے اڑ جاتے ہیں، اللہ کے بہت خاص قریب ہو جاتا ہے۔ وہ قرب خاص، نہ کوئی پردہ، نہ دیوار، نہ رکاوٹ، نہ حجاب، پہنچ گیا خدا کے قریب۔ ولی سجدے میں جب خدا کے بہت قریب ہوتا ہے تو نبی سجدے میں خدا سے بہت قریب، نبی خدا سے بہت قریب۔ جہاں تک مصطفیٰ وہاں تک خیال حسین۔ کتنا عظیم ہے حسین، کتنے بے مثال ہے حسین، کتنے لاجواب ہے حسین۔ ایک بات اور اسی پر سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن کیا چل رہی ہے؟ سجدے میں زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ امام حسین پیٹھ پر آ گئے، گنتی بند، 3 بار کہہ کے سر اٹھا سکتے تھے، 7 بار کہہ کے، 5 بار کہہ کے سر اٹھا سکتے تھے۔ جب حسین بیٹھ گئے گنتی ختم۔ اتنا اثر ہے سجدے میں، نبی تسبیح بڑھ گئی، گنتی گننا بند۔ حسین جب تک پیٹھ پر گنتی بند، تاثیر دے، اثر دے۔ جب بچپن میں حسین کا یہ اثر ہے تو 55 میں حسین کا کیا اثر ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور دل میں ابھی حسین پیٹھ پر ہیں، ابھی حسین پیٹھ میں، من میں کیا ہے؟ حسین پیٹھ پہ ہے، زبان پہ کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ زبان پر ذکر خدا اور دل میں تو زبان سے ذکر خدا، دل میں خیال حسین۔ کتنی عظیم ہے حسین، کتنے مہتوپورن ہے حسین، کتنے مہان ہے حسین۔ امام حسین پیٹھ پر سے اتر گئے تو حضور نے کیا کیا؟ نماز پوری کر لی۔ امام حسین پیٹھ سے اتر گئے، رسول پاک نے نماز پوری کر لی، دوہرایا نہیں۔ اللہ جانے کتنی دیر تک پیٹھ پر بیٹھے تھے، عمل کثیر تک بات پہنچی نہیں پہنچی، اللہ اس کا رسول جانے، مگر سجدہ سہو بھی نہیں کیا رسول نے۔ نماز خراب نہیں ہوئی۔ توجہ، امام حسین پیٹھ پر سے اتر گئے تو نبی نے اپنی نماز پوری کر لی، سجدہ سہو نہیں کیا، دوہرایا بھی نہیں، نماز میں کوئی خامی نہیں ہوئی، کوئی خرابی نہیں ہوئی، پوری ہے۔ اب آؤ، امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی اپنی تمام تر عظمتوں، رفعتوں، بلندیوں، بلند پائیدیوں کے باوجود امتی ہیں۔ اپنی صداقتوں، عدالتوں، سخاوتوں، شجاعتوں، نجابتوں، شرافتوں، سیادت کے باوجود امتی ہیں۔ امام حسین امتی ہیں کہ نہیں؟ اب آؤ، نبی سجدے میں، امتی خیال میں، نبی سجدے میں،
امتی خیال میں نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی. سوچو، نبی سجدے میں، امتی خیال میں، نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی. تو بیکانیر کے غیور مسلمانوں، جب امتی کے خیال سے نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز کیسے خراب ہوگی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت. ایک بات اور، یہ جو نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، اللہ قبول کرے، ہم اگر جیسی پڑھتے ہیں ہم جانتے ہیں. ایک مرید کی کنجی چابی غائب ہو گئی اور اس میں بہت قیمتی ڈاکومنٹس سے پیر کے پاس گیا. پیر صاحب کچھ تعویذ دے دو، کچھ دعا کر دو، چابی گم ہو گئی ہے، مل جائے. پیر صاحب نے کہا تو تو حافظ قرآن ہے، ہاں جا 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے. گیا 2 رکعت نماز نفل پڑھنے لگا تو نماز میں ادھر ادھر کے خیالات بہت آتے. جیسے ہی جماعت کے امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، جمعے کی نماز ہے، اللہ اکبر، تو پیچھے سے کوئی کہتا ہے اور نیت کرنے کے بعد یہاں ہاتھ، ادھر ہاتھ، کھجلاتا ہے، کھانستا ہے، کھکارتا ہے، اور جیسے نماز ختم ہو جاتی سب ختم، اچھا ہو جاتا. اب یہ تو حافظ قرآن کا ایک پارہ پڑھ گیا، دوسرا پارہ ہو گیا، سورہ بقرہ خود 2.5 پارے کی ہے، بھاگا ہوا ابلیس آیا، دماغ میں گیا اور کہا تیری چابی جو ہے تیری کھٹیا کے جو نیچے پایا ہے اسی میں کھسی ہوئی. یاد آ گیا. اس نے سوچا کہ اگر اس کو چابی یاد نہیں آئے گی تو کہیں 30 پارہ نہ پڑھ ڈالے، تو ثواب گھٹاؤ، جگہ بتاؤ. کبھی کبھی اس کی مدد میں بھی چاپلوسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ثواب کو گھٹانے کا بھی نیت ہوتی ہے. بھاگا بھاگا پیر کے پاس آئے گا، حضرت چابی مل گئی. آپ نے نہ کوئی دعا کیا نہ کوئی تعویذ دیا، خالی 2 رکعت نماز پڑھنے کو کہا. بیٹا مجھے پتا تھا کہ تو نماز میں دنیا بھر کا خیال لائے گا، یہ بھی آ جائے گا چابی کا. یہ کوئی نماز ہے؟ ارے نماز وہ نماز ہے کہ دنیا چھوڑ دو. اس کی مثال آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، مقیم ہے گھر میں پڑھتے ہیں، مسافر کے لیے نہیں، مقیم جو ہے وہ گھر میں نماز پڑھتا ہے. اگر وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھے زیادہ ثواب ملتا ہے. کائے کو گھر کا خدا کوئی اور ہے، مسجد کا خدا کوئی اور ہے کیا؟ چاہے نماز گھر میں پڑھو چاہے مسجد میں پڑھو، اللہ ایک ہے، نماز ایک ہے، پڑھنے والا بھی ایک ہے. ارے بات یہ نہیں ہے. گھر میں پڑھو گے تو گھر کے ساتھ پڑھو گے، لیکن جب مسجد کے لیے نکلو گے تو بیوی بچوں کو پیٹ دکھاؤ گے، اپنے پریوار کو پیٹ دکھاؤ گے، اپنی دنیا کو پیٹ دکھاؤ گے اور اللہ کے گھر میں جاؤ گے. یہ دنیا جو چھوڑا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑا ہے، ماں باپ کو چھوڑا ہے اور نماز سے رشتہ جوڑا ہے، اس کا ثواب بڑھ گیا. مخدوم الاولیاء ہم شبیہ غوث اعظم سید علی حسین اشرفی جیلانی پیچھے سے مقدسہ سے چلے بارہ بنکی کے لیے. راستے میں تاجدار دیوا شریف وارث الاولیاء حضرت سید وارث علی شاہ صاحب ملے. دونوں نے نظریں ملائی، بات ہو گئی. اشرفی نانا آگے نکل گئے
والد پاک پیچھے پیچھے مسجد میں گئے. حضرت شاہ علی حسین ہمشبی غوث اعظم نے امامت کے مصلی پر کھڑے ہو کے کہا اللہ اکبر. پیچھے سے والد پاک نے نیت کی اور کہا اللہ اکبر. دیوا میں چرچا کا وشے بن گیا کہ آج والد پاک نماز پڑھتے ہوئے دکھائی پڑے. خادم نے آ کے کہا سرکار بڑا چرچا ہے کہ آپ دکھائی پڑے. کہا بیٹا میں تو روز دکھائی پڑوں مگر کیا کروں میں بڈھا ہوں. تو یہ بڈھا اور نماز. ہاں بیٹا میرا ایمان جوان ہے. جب وہ نیت کرتا ہے اللہ اکبر ہم بھی نیت کرتے ہیں 4 رکعت نماز فرض وقت عشاء واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا سر کعبہ شریف کے پیچھے اس ایمان کے پیچھے اس ایمان کے. اور وہ کیا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین منہ سے کہہ رہے ہیں اور دل میں جیسے یہ نماز ہو جائے گی بس سیدھے درزی کے یہاں جاؤں گا میرے بچوں کا کپڑا ہوا کہ نہیں وہیں سے پھر نکل جاؤں گا متولی صاحب کے پاس میری سیلری میری پگار تو ابھی تک آپ نے دیا نہیں اور جا کر قریشی صاحب سے کہوں گا کہ بھیجا کلیجی ہمارے لیے الگ رکھی ہو. پھر ایک دکان میں سمئی کی دکان میں جا کر سمئی منڈی میں بولوں گا 2 کلو سیکی ہوئی. بیٹا میں بڈھا ایمان جوان. وہ کبھی متولی کے گھر کبھی درزی کی دکان کبھی گوشت منڈی کبھی سبزی منڈی. میں بڈھا آدمی کیسے چلوں کیونکہ میں نے کہا تھا پیچھے اس امام کے جہاں امام جائے میں بھی پیچھے پیچھے جاؤں. ارے وہ پیچھا سے آنے رسول آیا اللہ اکبر بولا خود بھی پہنچ گیا مجھے بھی پہنچا دیا نہ دوڑا نہ دوڑایا. تو نماز وہ نماز ہے جس میں دنیا نہ ہو. شریعت ظاہر میں ہے پڑھو گے ہو جائے گی شریعت مان لے گی. حقیقت میں ایک نمازی کا واقعہ اشارے میں بیان کروں. ایک تیر بیتوکا چبھ گیا چھونے نہیں دیتے تھے. اتنی اس میں درد اتنا درد اتنی پیڑا اتنی ٹیس اتنا ہائی پین چھونے نہیں دیتے. تو کسی سمجھدار نے کہا ایسے نہیں انہیں نماز میں جانے دو. اتہاس ساکھی ہے کہ طاقت لگا کر تیر کھینچ لیا گیا علی کو خبر نہیں. سبحان اللہ. پوری دنیا تو دنیا خود کو بھول گئی علی. تو جب علی کی نماز ایسی ہے علی کی نماز تو نبی کی نماز کیسی ہوگی؟ کیا نبی نماز میں دنیا کا خیال کریں گے؟ تیرا نبی نماز میں دنیا کا خیال کرے گا؟ نہیں ہرگز نہیں. حسین کا خیال تو کیا نماز میں حسین کا خیال تو کیا. اب حسین کو میں دین کہوں یا دنیا پورے ہندوستان کو آزادی دیتا ہوں جو چاہو بولو چاہے حسین کو دین کہو چاہے حسین کو دنیا. مگر ایک بات سمجھ لینا اگر تم حسین کو دنیا بولو گے تو بات حسین تک نہیں رہے گی. نبی کی نماز پر انگلی اٹھے گی کہ نبی سجدے کی حالت میں دنیا کا خیال کرے.
دنیا کی رعایت کریں، دنیا کی حفاظت کریں، دنیا سے لگاؤ بتائیں، دنیا پر توجہ کریں، دنیا پہ کرم کریں، دنیا کو نظر میں رکھیں، دنیا کو دل میں رکھیں۔ حسین کو رسول نے دل میں رکھا تو اب نماز میں حسین، اب حسین دین ہے یا دنیا؟ تو راجہ خان والو وہی بولو جو خواجہ غریب نواز نے کہا ہے، دین است حسین، دین پناست حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھوکے ہیں حسین، پیاسے ہیں حسین، مگر دشمنوں پہ مہربانی دیکھو۔ ایک بات بتائیے، امام حسین کی شہادت کے بعد کوئی شہید ہوا؟ نہیں ہوا نا، بلکہ امام حسین کے بعد جو سب سے افضل ترین تھا وہ بچا، امام زین العابدین۔ ان کی جگہ جو امام وہ بچ گئے، بچے کیوں؟ امام حسین شہید ہو گئے۔ امام حسین شہید ہو گئے، اس کے بعد کوئی شہید نہیں ہوا، جو رہے بچ گئے۔ تو اگر امام حسین پہلے شہید ہو جاتے اور پہلے سب سے پہلے خود شہید ہو جاتے تو علی اکبر بھی بچ جاتے، علی اصغر بھی بچ جاتے، قاسم بھی بچ جاتے، زین العابدین کی طرح عباس علم بردار بھی بچ جاتے۔ دیری کیوں کی گردن دینے میں؟ یہیں سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ بھوک کی حالت میں ہے اسلام، پیاس میں رکھا گیا اسلام، مظلومیت میں ہے اسلام، اتیاچار کے پہاڑ گرا رہے دشمن، پھر بھی رحمت للعالمین کا نواسا موقع دے رہا ہے۔ دیکھو، مجھے مارنے میں جلدی مت کرنا، مجھے مارنے میں جلدی مت کرنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی بے گناہ کو قتل نہ کرو، کسی بھی بے گناہ کی ہتیا کرنا پوری مانوتا کی ہتیا ہے۔ ایک انسان کو مارنا پوری انسانیت کو مارنا ہے، اور جو ایسا مارتے ہیں وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ بھارت کا مال نہیں ہے، وہ امپورٹڈ ہے، ان کو آیات کیا گیا ہے۔ تو کان کھول کے سن لو، بھارت کا مسلمان عیاش اربوں کے چندے سے نہیں، اللہ کے نیک بندوں سے بنا ہے۔ ہمارے اوپر راجہ کا سایہ نہیں، خواجہ کا سایہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اسلام اس کا سب سے بڑا امام، اپنے عہد کا سب سے بڑا امام، امام حسین موقع دے رہے ہتیا مت کرنا، لیکن اگر تیری تلوار کی پیاس مومن کے خون سے بجھے گی تو لو میں تجھے حر دے رہا ہوں، ابن قین دے رہا ہوں، انہی سے بجھا لو۔ اگر اس پر بھی تم راضی نہیں، تمہیں اہل بیت کا لہو چاہیے، تو یہ علی اکبر کی جوانی لوٹ لو، یہ قاسم بن حسن کا شباب ہے، اسے تم قتل کر لو، تمہیں دودھ پیتے بچے کی قربانی تک دیتا ہوں، مجھے مارنے میں جلدی مت کرنا۔ رحمت عالم کا نواسا دشمنوں پر رحمت کی نظر ڈالتے ہوئے، توجہ چاہوں گا، دشمنوں پہ رحمت کی نظر ڈالتے ہوئے موقع دے رہا ہے کہ قاتل علی اکبر قاتل مومن ہے، قاتل عباس قاتل مومن ہے، قاتل علی اصغر قاتل مومن ہے، گناہ بہت بڑا ہے مگر بخشوایا جا سکتا ہے، مگر مجھے مارنے میں جلدی کرو گے تو قاتل حسین قاتل مومن نہیں، قاتل دین ہے، اور قاتل دین کے لیے مغفرت کے دروازے بند۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ امام حسین کا جب ذکر غریب نواز نے کیا
تو 4 مصروں میں کیا. شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دی نست حسین دی پناہ ہست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ ہست حسین. اب میں جو نیت آپ کو دے رہا ہوں اس نیت کے ساتھ آپ سنیں. تو جس مصرے میں توجہ جس مصرے میں لفظ حسین ہے اس مصرے میں یزید نہیں ہے, اور جس مصرے میں یزید ہے اس مصرے میں حسین نہیں ہے. شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین یزید غائب ہے. دی نست حسین دی پناہ حق حسین یزید غائب ہے. سردار ندار دست در دست یزید یا حسین نہیں ہے. حقا کی بلا الہ الا حق حسین پھر وہاں یزید نہیں ہے. میرے خواجہ نے میرے غریب نواز نے ایک مصرے میں توجہ ایک مصرے میں حسین و یزید کا اکٹھا نہیں کیا تو ہم ایک دل میں حسین و یزید کا اکٹھا نہیں کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. صبر سے مدد شروع ہوتی ہے صلاۃ کے ختم. قرآن کی اس حکم کو حسین کی زندگی میں دیکھو. بڑے ہوئے نانا کا سایہ اٹھ گیا, حسین نے صبر کیا. والدہ کا سایہ اٹھ گیا, حسین نے صبر کیا. علی مرتضیٰ کو شہید کیا گیا, حسین نے صبر کیا. بڑے بھائی کو زہر دیا گیا, حسین نے صبر کیا. مدینے میں رہنا مشکل کر دیا گیا, حسین نے صبر کیا. مکے میں ٹھہرنے نہیں پائے, حسین نے صبر کیا. مسلم بن عقیل کو بھیجا, حسین نے صبر کیا. ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا, حسین نے صبر کیا. مسلم بن عقیل کو بھی بے یار و مددگار مار دیا گیا, حسین نے صبر کیا. کربلا میں پہنچے, حسین نے صبر کیا. ہر نے گھیر لیا, حسین نے صبر کیا. سب چل رہا ہے, سب چل رہا ہے. ہر مارے گئے, حسین نے صبر کیا. آوان و انصار مارے گئے, حسین نے صبر کیا. علی اکبر کی جوانی لٹ گئی, حسین نے صبر کیا. عباس علم بردار کے بازو لگ گئے, حسین نے صبر کیا. دودھ پیتا بچہ علی اصغر شہید ہو گیا, حسین نے صبر کیا. اب بالآخر دلدل سوار صاحب وقار علی کی ذوالفقار قوت پروردگار حسین ابن علی میدان میں اترے. جو ہوا وہ آپ سن چکے. زخمی ہے حسین, خون بہ رہا ہے. گرے, سجدے میں چلے گئے. میں نے کہا یہ میرے امام مکے میں کیوں نہیں شہید ہوئے؟ آپ کو مرنا ہی تھا تو کربلا میں آپ کو انتقال ہی کرنا تھا تو گھوڑے پر رہتے رہتے شہید ہوتے. علی اصغر گود میں ہو گئے, لوگ زمین پر ہو گئے. آپ شہید کب ہو رہے ہیں؟ جب سر سجدے میں تب روح نکلی اور یہ پیغام دے رہی ہے کہ میرے رب نے کہا تھا صبر سے مدد مانگو, نماز سے مدد مانگو. میں قرآن کی تفسیر ہوں, میری زندگی صبر پر چلے گی اور میری موت نماز پر ہوگی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور غازی ملت. صبر سے شروع ہوا, صلاۃ پر ختم. حسین صبر سے شروع ہوئے, صلاۃ پہ ختم. جو قرآن نہ بولتا تھا کربلا میں دوسرا قرآن بول بول کے سمجھا. گردن کٹ گئی, گردن کٹ گئی. سجدے میں حسین ان کی گردن پر حملہ ہوا, کٹ گئی. گلا کٹ گیا. سوچتا ہوں کہ کیسے کلمہ پڑھنے والے تھے, گلا کٹ گیا. ایک بات بھولتا ہوں, آج اگر یہ خبر آ جائے کہ کعبے میں جو حجر اسود ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے, کیا تم اپنے گھروں میں رہو گے
یا آواز سعودی عرب تک نہیں پہنچاؤ گے؟ غم و غصے میں نہیں آ جاؤ گے؟ ارے کیوں حجر اسود کے لیے مر رہے ہو، کیوں مر رہے ہو؟ تو جواب ملے گا ہاشمی میاں یہ حجر اسود صرف پتھر نہیں ہے، اس کو میرے رسول نے چوما، اس کو میرے نبی نے اس کا بوسہ لیا ہے۔ حجر اسود کا نبی نے ایک بار بوسہ لیا، قیامت تک اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ ظالموں، حسین کے جس گلے کو تم نے کاٹا ہے اسے تو رسول نے بار بار چھوما۔ لوگ کہتے ہیں گردن حسین کٹ گئی، مگر میں بولتا ہوں بوسہ گاہ مصطفیٰ کٹ گئی۔ اس کٹی ہوئی گردن کو روزے کی نوک پر اٹھایا گیا۔ مجھے مصیبتیں نہیں بیان کرنی ہے، نصیحتیں بیان کرنی ہے کہ نوکے نیزہ پر اٹھایا گیا۔ ارے بول دینا آسان ہے، تم بکرے کو کاٹو، اس کے سر کو اونچا کرو گے، کہاں سے کرو گے؟ وہ گلا جسے کھانا پانی اندر جاتا ہے اسی میں نیزے کی نوک ڈال کر اسے اٹھایا گیا۔ امام کا سر میں نیزہ ڈال کر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے دمشق تک گھمایا گیا۔ جس گلے سے رسول پاک کا لوح دہن گزرا تھا اسی پہ نوکے نیزہ ہے۔ جس گلے سے خاتون جنت کا دودھ گزرا تھا اسی پہ نیزہ لگا ہے۔ سوچا نہیں تھا کہ میں یہ بیان کروں گا، نکلتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ باقی اور نیزے پہ بلند ہوتے ہوئے بھی تمام غلاموں کو پیغام دے رہے ہیں، اے حسین کے عاشقوں، اے اہل بیت پر مر مٹنے والوں، اے پیغمبر کے پریوار پہ جان لٹانے والوں، اپنے حسین کو دیکھ، اپنے حسین کو دیکھ، میری گردن کٹی ہے، میری گردن کٹی ہے اور نیزے پر اسے اٹھایا گیا۔ دیکھ دیکھ، جن کی گردنیں بچ گئی ان کی گردنیں نیچے آئے، تیرے امام کا سر بلند ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، اے میرے مولا کے پیارے، نور کی آنکھوں کے تارے، اب سے سید پکارے، ہم تمہارے تم ہمارے، یا حبیبی یا ممجد یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک و بارک وسلم۔